العالمین الملک الحق المبین اضاء قلوب اولیائہ بالہدی والیقین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد طہ الامین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن اتبعہم الی یوم الدین واشہد ان لا الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا نذیر لہ ولا مشیر لہ ولا وزیر لہ لا ضد له ولا ند له ولا زوجة له ولا ولد له ولا والد له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا جسم له ولا جسد له وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا ملجانا ومأوانا عوننا وعياننا ومعيننا قائدنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله تعالى عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند مل کے محبت سے درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللہ رب العالمین جل شانہ عم نوالہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد تعالی آج کی یہ عظیم الشان فقید المثال تاجدار بریلی کانفرنس میں ہم حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کی اس مبارک محفل میں سٹیج کی زینت مقتدر علماء اہل سنت موجود ہیں، اور محفل پاک بالخصوص آج کی محفل پاک جن کے زیر صدارت ہے حضرت علامہ مولانا جگر گوشہ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی مبشر اقبال جمیل قادری دامت برکاتہم العالیہ، اور مہمان خصوصی میرے برادر مکرم عالم نبیل فاضل جلیل مناظر اہل سنت محقق اہل سنت حضرت مولانا فدا حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر علماء کرام سٹیج کی زینت ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کی اس تاجدار بریلی کانفرنس میں امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت اعلی حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، آپ کی عظمت و شان اور آپ کی دینی خدمات کے حوالے سے اپنی بساط کے مطابق چند باتیں آپ احباب کے سامنے آپ کے گوشگار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن سنا کر عمل و اعتقاد کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی گفتگو کی تمہید میں اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ کی کتاب مستطاب تمہید ایمان سے اپنی گفتگو کی تمہید کا آغاز کروں گا۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے ایک عظیم الشان اور ایمان افروز کتاب تحریر فرمائی، جس کا نام ہے تمہید ایمان۔ ایمان کی تمہید، ایمان کیا ہے اور حقیقت میں ایمان کس کو کہتے ہیں، اور کس بندے کے اندر حقیقی ایمان ہے، اس کی پہچان، اس کی معرفت اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات اور دلائل کے ساتھ ایمان کی حقیقت اور اس کی پہچان کو بیان فرمایا۔ اور یہی آیت جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، اسی آیت کو آپ نے بنیاد بنا کے تو پھر آگے گفتگو چلائی۔ اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے لوگو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کرو۔ امام اہل سنت اعلی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، اس آیت کی ترتیب جمیل تو دیکھو کہ اللہ نے
اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر اور بیان کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے ایمان کو رکھا، پھر اللہ نے درمیان میں اپنے محبوب کی تعظیم اور توقیر کا ذکر کیا، اور آخر میں اللہ نے اپنی عبادت کو رکھا۔ توجہ سے سمجھنے کی کوشش کرنی آپ نے۔ سب سے پہلے ایمان، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو، اور تیسرے نمبر پہ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تیسرے نمبر پہ اللہ نے اپنی عبادت کو رکھا۔ فرمایا مسلمانوں اس آیت کی ترتیب جمیل کو دیکھو کہ سب سے اول ایمان، سب سے آخر میں عبادت، درمیان میں تعظیم مصطفیٰ۔ فرمایا اگر کوئی بندہ تعظیم کا دعویٰ کرے، عزت کا دعویٰ کرے، محبت کا دعویٰ کرے، تعظیم کا دعویٰ کر کے اگر وہ حضور پر ایمان نہ لائے تو اس کا تعظیم کرنا کسی کام کا، بولے اسے وہ تعظیم فائدہ دے گی؟ فرمایا بتیرے ایسے یہودی عیسائی، ان کے راہب اور ان کے پنڈت اور ان کے بڑے بڑے علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے وہ حضور کی نعتیں پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف اور حضور کی عظمتیں اور شانیں بیان کرتے تھے۔ لیکن جب حضور کی بعثت ہو گئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان نہ لائے تو ان کا تعظیم کرنا ان کو فائدہ، بولے فائدہ، چاہے وہ حضور کی عظمتیں، شانیں، نعتیں، حضور کی تعظیم کے جتنے بھی دم بھرتے ہوں، لیکن اگر وہ ہمارے آقا پر ایمان نہیں لائے تو ان کو تعظیم کرنا فائدہ دے گا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا کا دور ہے، کتابیں چھپی ہیں، آپ کو ہندوؤں کی ایسی کتابیں مل جائیں گی، سکھوں کی ایسی کتابیں مل جائیں گی، سکھوں کی کتابیں، جی سنگھ دارا ایک نامی سکھ ہے، اس نے سیرت رسول عربی کے نام پر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کتاب لکھی، لیکن حضور کا کلمہ نہیں پڑھا۔ ایسے ہندو سکھ آپ کو ایسے شاعر مل جائیں گے جو حضور کی نعتیں لکھتے ہیں، حضور کی شان بیان کرتے ہیں، لیکن جب حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے تو ان کا نعتیں لکھنا ان کو کام دے گا۔ میں 2-3 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ایک شاعر ہے لال پرشاد نامی ہندو شاعر، اس نے ایک نعت لکھی اور نعت کا شعر سنے، کہتا گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، اور دولت دارین کو ہاتھوں میں اٹھا لے، پھر لال کا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لکھنے والا شاعر ہندو ہے، جب اس نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تو یہ نعت لکھنا اس سے فائدہ، بولے فائدہ، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اگر ایمان نہیں تو تعظیم قابل قبول نہیں۔ دوسرا ہندو شاعر بولا، چندر پرکاش بجنوری، وہ لکھتا ہے خام جس کی آگے دو عالم کی جبیں ہے، سجدہ گہے کونین وہ طیبہ کی زمین ہے، خام جس کی آگے دو عالم کی جبیں ہے، سجدہ گہے کونین وہ طیبہ کی زمین ہے، دنیا کا عقیدہ ہے اپنا بھی یقین ہے، جو شے ہے مدینے میں کہیں اور نہیں۔ یہ لکھنے والا بھی ہندو شاعر ہے، لیکن نعت دیکھ کے اگر وہ حضور کا کلمہ نہیں پڑھتا، خدا کو نہیں مانتا، رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانتا، حضور کی غلامی میں نہیں آتا، تو یہ صرف نعت لکھ دینا اس کے چھٹکارے کے لیے کافی، بول کے کہہ رہا اس کے لیے کافی۔ فرمایا ایمان کے بغیر تعظیم قابل قبول نہیں۔ اب کئی ایسے شاعر آج بھی آپ کو ملیں گے، بلکہ کئی ایسے لوگ
جن کے بڑوں نے رسول اللہ کی گستاخیاں اور حضور کی اہانتیں اور حضور کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کی، آج وہ نعتیں لے کے سٹیج پہ نعتیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عقائد گستاخانہ، عقائد ان کے بے ادبی والے، جب ان کا عقیدہ ایمان والا نہیں تو پھر ان کو یہ چیزیں فائدہ۔ کئی ایسے شاعر بھی ہیں، دیکھیں شاعر شاعر ہوتا ہے، شاعر اچھا شعر بھی لکھ جاتا ہے، غلط شعر بھی لکھتا ہے، اگر وہ غلط لکھتا ہے رسول اللہ کی توہین اور گستاخی اور کفر پہ مشتمل باتیں لکھ کے مر گیا، اس نے اگر حضور کی نعت بھی لکھی ہے تو وہ نعت پڑھنا اس کو اس وقت تک کافی نہیں ہوگا جب تک اس کا ایمان ثابت نہیں ہو جاتا۔ اگر ایمان ثابت نہیں ہے تو پھر تعظیم قابل قبول ہے۔ یہ امام اہل سنت کی تمہید ایمان کی میں توضیح اور تشریح کرتا ہوں۔ فرمایا ایمان کے بغیر تعظیم قابل قبول نہیں، اور تعظیم کے بغیر عبادت قابل قبول ہے۔ ترتیب دیکھیں، ایمان تعظیم مصطفیٰ اور اللہ کی عبادت، اگر ایمان نہیں تو تعظیم قبول نہیں، اور اگر تعظیم نہیں تو پھر عبادت قبول ہے۔ چاہے فرمایا وہ سجدے کر کر کے اس کی پیشانی ایک ورق بن جائے، روزے رکھ رکھ کے وہ تنکا بن جائے، ساری رات دن عبادت میں گزار دے، اگر اس کے دل میں تعظیم مصطفیٰ نہیں تو اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا سبق اور درس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور حضور کی محبت، اور پھر اسی آیت کی تشریح کے بعد امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اسے میری ذات اپنے اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر پیاری اور محبوب ہے۔ فرمایا ایمان کے حقیقی اور واقعی ہونے کو دو باتیں ضرور ہیں۔ جس بندے کے دل میں حقیقتاً ایمان ہوگا، واقعی اس کے دل میں ایمان موجود ہے، تو امام فرماتے ہیں دو باتیں ضروری ہیں۔ کتنی باتیں؟ بول کے کہتے ہیں کتنی باتیں؟ دو۔ فرمایا نمبر ایک، دو باتوں میں سے نمبر ایک فرماتے ہیں رسول اللہ کی محبت، نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم، جس کے دل میں نہیں وہ اور تو کچھ ہو سکتا ہے پر مومن ہو سکتا۔ نمبر ایک یہ، اور نمبر دوسرا فرمایا کہ رسول اللہ کی محبت کو تمام جہانوں پہ تقدیم، حضور کی محبت کو تمام جہانوں پہ تقدیم یعنی مقدم کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن جن شخصیات کے ساتھ انسان دنیا میں محبت کرتا ہے، انسان محبت اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے، بیوی محبت اپنے شوہر کے ساتھ، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، اولاد ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ، انسان اپنے خاندان کے ساتھ، کنبے برادری کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ، مرید اپنے پیر کے ساتھ، شاگرد اپنے استاد کے ساتھ، ان سب کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ان سب کے ساتھ محبت ہو، پر سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے محبوب کے ساتھ۔ جب تک ایمان کے اس مقام پر نہیں پہنچتا تو فرماتے ہیں کبھی ایمان والا حضور کی تعظیم ہو اور محبت حضور کی اس طرح ہو کہ حضور کی محبت کو تمام جہانوں سے مقدم جانا۔ یہ ہر بندہ دعویٰ کرے گا، ہر بندہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میرے پاس ایسی ہی محبت ہے۔ امام فرماتے ہیں نہیں، صرف دعویٰ نہیں بلکہ دعوے کے ساتھ امتحان ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دعوے کے ساتھ امتحان ہوگا۔ امتحان کیسے ہوگا؟ امتحان ایسے ہوگا کہ ایک طرف رسول اللہ کی محبت، حضور کی محبت، حضور کی تعظیم، اس کے مقابلے میں اس کے خلاف اگر ماں باپ آ جائے، اگر پیر آ جائے، اگر استاد آ جائے، اگر خاندان آ جائے،
بڑی سے بڑی طاقت اس کے مقابلے میں کیوں نہ آ جائے، اگر وہ رسول اللہ کی تعظیم، حضور کی محبت کو تمام جہانوں سے تقدیم، اس کو چھوڑ کر اگر دوسری طرف جائے تو پھر سمجھو امتحان میں کامیاب ہوا، بولو کامیاب نہیں ہوا۔ اور اگر وہ حضور کی محبت کو تمام جہانوں پر تقدیم دے، اور اگر یہ جن کا میں نام لیا، چاہے وہ پیر کیوں نہ ہو، چاہے وہ استاد کیوں نہ ہو، چاہے ماں باپ کیوں نہ ہو، چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا محبوب کیوں نہ ہو، اگر وہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے، حضور کی ذات اقدس کی بے ادبی کرے، رسول اللہ کے مقابلے میں آ جائے، پھر ان سب کو چھوڑ دے، اگر غلامی کرے تو رسول اللہ کی غلامی۔ یہ نظم کی نثر کی صورت میں امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیغام دیا، اور نظم کی صورت میں امام نے پیغام دیا۔ آپ فرماتے ہیں عقیدہ یہ ہو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، محبت سے کہہ دیں للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور یہ اللہ رب العزت نے ایمان کی کیفیت اور ایمان کا معیار میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عطا فرمایا کہ ایک طرف مولا علی کی نماز اثر جا رہی ہے، ایک طرف حضور کا ادب تعظیم اور حضور کے آرام میں خلل آنے کا اندیشہ ہے۔ علی کہتے ہیں نماز اثر جاتی ہے تو جائے، حضور کے آرام میں خلل آ۔ ایک طرف صدیق اکبر جان جا رہی ہے اور ایک طرف حضور کے آرام کے خلل کی بات آتی ہے، تو فرماتے ہیں جان جاتی ہے تو جائے پر حضور کے آرام میں خلل ہے۔ ذوق ہے تو محبت سے ذرا سبحان اللہ کہیں، تاکہ ذرا مجھے موقع ملے بیان کرنے کا، بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ یہ ہے تعظیم حضور کی اور یہ ہے حضور کے ساتھ محبت کا تقاضا۔ اور ان دونوں واقعات کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ نے شعر کی صورت میں، نظم کی صورت میں اس انداز سے بیان فرمایا۔ آپ کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، آقا مولا علی نے واری تیری نیند، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ۔ مل کے پڑھنا رواج ہے، پڑھو ذرا۔ وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ، اور صدیق پل کے غار میں جاؤں پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جانے فروزے غرر کی۔ ایک طرف مولا علی نے نماز اثر قربان کر دی اور دوسری طرف صدیق اکبر نے اپنی جان قربان کی۔ امام نے دونوں واقعات کو سامنے رکھا اور نتیجہ یہ نکالا، فرمایا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی۔
دونوں واقعات سے پتہ چلا کہ سارے فرض واجبات نیچے ہیں، سارے فرضوں سے بڑا فرض رسول اللہ کی غلامی، حضور کی محبت، حضور کی تعظیم ہے۔ اور یہ ہے بنیادی 10 امام اہل سنت۔ شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ کی ذات گرامی قدر کا وہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ ایسے نہیں پڑھتے۔ یقیناً امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور کے عشق، حضور کی محبت، حضور کی تعظیم کی اس طرح بات کی ہے کہ اہل ایمان کے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے معمور فرما دیا۔ بابا جی ذرا خوشبو لے جائیں سیٹ سے۔ دروشی دوستان گرامی قدر، امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا کا محدث بریلی رحمت اللہ، جن کا عرص پاک، جن کی یاد میں، جن کے ذکر میں آج محفل سجائی ہے، میرے امام کا جو خدمات دینیا میں سب سے جو بلند مرتبہ جو نقطہ تھا وہ یہ تھا عشق مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، نبی کریم علیہ السلام کی ناموس اور حضور کی عزت اور عظمت پر امام اہل سنت تاجدار بریلی نے اس طرح پہرا دیا ہے۔ اگر کسی بھی گستاخ اور بے ادب نے حضور کی شان اور عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی، امام اہل سنت رحمت اللہ کی ذات اقدس میدان میں آئے اور اعلیٰ عظیم البرکت نے اس گستاخ کو کیفر کردار تک علمی منطقی انداز سے پہنچا کے حضور کی عظمت کا پرچم بلند فرمایا۔ ساری زندگی جو بھی خدمات دینیاں آپ نے سر انجام دیں، 1000 کتابیں لکھی اور اب درجنوں علوم جس پر امام اہل سنت رحمت اللہ کو مہارت تامہ اور کامل دسترس حاصل تھی، اور اللہ رب العزت نے جن نعمتوں سے نوازا، جب بھی بات آئی جس پر تکیہ کرنے کی، جس کے اوپر ناز کرنے کی، تو امام اہل سنت رحمت اللہ نے حضور کے عشق اور محبت کی بات کی اور یہی کہا کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے۔ ترنم میں پڑھ دو، ترنم میں پڑھ دو، ذرا محبت سے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو گر ان کی رسائی ہے لو جب تو، اور فرماتے ہیں کہ سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا
اب تیری دعائی ہے بے کسوں کے آقا، اب تیری. تو فرمایا کہ اگر میرا کسی پر اعتماد ہے اور قیامت کو مجھے فخر ہوگا تو نبی کریم علیہ السلام کے عشق پر فخر ہوگا. اور فرماتے ہیں یہ جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے. حضور کا عشق اور حضور کی محبت یہ وہ عظیم دولت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے امام کو عطا فرمائی، اور امام نے وہ عشق اور محبت اور تعظیم مصطفیٰ کی شمع اپنے دیوانوں اور اپنے ماننے والوں کے دلوں میں روشن فرما دی. بات میں کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایمان لائے بغیر تعظیم قبول نہیں، اور حضور کی تعظیم کے بغیر عبادت قبول ہے. اور جب تک حضور کی محبت کو تمام جہانوں سے مقدم نہ جانے، اعلیٰ عظیم البرکت رحمت اللہ احادیث اور قرآن کا خلاصہ اور نتیجہ بیان کرتے ہیں. فرماتے اس وقت تک وہ ایمان والا ہو سکتا. اب امتحان ہوگا. امتحان کیا ہوگا؟ فرماتے امتحان ہوگا کہ جب دین کے مقابلے میں، رسول اللہ کی محبت کے مقابلے میں، حضور کی تعظیم کے مقابلے میں بڑے سے بڑا کوئی آ جائے، جب بندہ سرکار کی ذات کو چھوڑ کر دوسری طرف جائے گا تو سمجھے امتحان میں ناکام ہو گیا، کامیاب نہیں ہوا. فرماتے اس کا تجربہ ہوتا ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے. فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد میں ایک فکر انگیز پہرا امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو لکھا میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہوں گا. وہ اس لیے کہ جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایسا پرفتن دور ہے کہ سب سے بڑی مصیبت اس وقت جو ہمارے اوپر ہے وہ ہے شخصیت پرستی کا بت اور افرید. جو جہاں کسی پیر کا مرید ہو گیا، کسی استاد کا شاگرد بن گیا، کسی مولوی مفتی کو ماننا شروع کر دیا. دیکھیں کسی عالم کی عزت اس وقت تک ہے جب تک وہ رسول اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہے. کسی پیر کا احترام اور عزت اس وقت تک ہے جب تک رسول اللہ کی غلامی پر پورا اترتا ہے. اگر وہ پیر، استاد اور مولوی مفتی حضور کی غلامی پر پورا نہیں اترتا تو ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو سکتا. امام فرماتے ہیں ایام ندوہ میں میرا ہندوستان بھر میں تجربہ ہوا. ایام ندوہ میں ہندوستان بھر میں تجربہ ہوا. عبارات ندوہ سن کر دلالت کی رٹ لگا دیں. جب کہیں حضرت لکھ دیجئے، کہتے ہیں لکھواؤ نہیں، ہمارا فلاں دوست ناراض ہو جائے گا، ہمارے فلاں استاد کو برا لگے گا. یعنی امام فرماتے ہیں جب ندویوں نے اپنی کتابوں میں کفریات بکے اور دلالتیں گمراہیاں اپنی کتابوں میں لکھی، میں ان لوگوں کے پاس گیا، علماء کے پاس گیا اور کہا یہ دیکھیں فلاں بندے نے اپنی کتاب میں یہ کفریہ عبارت لکھی، گستاخانہ عبارت لکھی. تو کہا یہ تو گستاخی ہے، یہ تو توہین ہے. لیکن جب کہا کہ حضرت لکھ دیجئے کہ یہ گستاخی ہے، یہ توہین ہے، تو کہا کہ لکھ کے نہیں دوں گا کیونکہ میرا فلاں دوست برا مانے، میرا فلاں استاد ناراض ہو جائے گا. فرماتے ہیں بعض کو یہ خیال کہ مفت میں سر اوکری میں دے کر موصل کون کھائے، بد مذہب دشمن ہو جائیں گے، گالیاں بھبدیاں اخباروں اشتہاروں میں چھاپیں گے، اچھی بچی جان کو کون خطرے میں ڈالے. بعض کو یہ خیال کہ حمایت مذہب کی تو صلح کلی نہ رہے گی، ہر دل عزیزی کور میں پلاؤ نذرانے میں فرق آئے گا، یا کم از کم آؤ بگت تو عام نہ رہے گی. یعنی جب مزاج ایسا بن جائے کہ ایک طرف گستاخیوں کا سلسلہ ہو
तौहीन सहाबा का सिलसिला हो, तौहीन अहले बैत का सिलसिला हो, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी और बेअदबी का सिलसिला हो, और सिर्फ इस बुनियाद पर बंदा अपनी जबान को बंद करके बैठ जाए, जी मेरे पीर हैं जी, मेरे उस्ताद हैं जी, मेरे शेख हैं जी, और ये ना देखे कि ये रसूलुल्लाह की शान में तौहीन कर रहा है, हुजूर की शान में बेअदबी और गुस्ताखी कर रहा है। तो इमाम फरमाते अगर ये चीजें देखता रहेगा तो फिर इम्तिहान में कामयाब नहीं होगा। असल ताजीम और गुलामी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की और हुजूर की मोहब्बत तमाम जहानों की मोहब्बत पर मुकद्दम है। जब तक ईमान के इस मकाम पर इमाम फरमाते हैं कि कायम नहीं हो जाता, इस मेयार पर पूरा नतीज नहीं उतरता, तो वो कभी कामिल मोमिन हो सकता। बोले कामिल मोमिन हो सकता। ईमान के हकीकी और बाकी होने को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की मोहब्बत तमाम जहानों पर मुकद्दम रखना जरूरी है। ये इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खान मोहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह की ज़ात अक़दस की तालीमात का एंड रिजल्ट और खुलासा और नतीजा है। यही वजह है कि मेरे इमाम के दौर में जो फितनों से भरा हुआ दौर था, जिन लोगों ने भी अपने कलम के जरिए, अपनी जबान के जरिए, अपनी तकरीर के जरिए, अपनी तहरीर के जरिए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी या बेअदबी का इर्तिकाब किया, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने कलम के साथ उन गुस्ताखों का मुंह बंद करके रसूलुल्लाह की इज्जत के परचम को बुलंद फरमाया। और मुजद्दिदियत का जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको ताज अता फरमाया था, उस मनसब के तकाज़ों को इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने कमा हक़्क़हू पूरा फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है सुनन अबी दाऊद में, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यबअतु लिहाज़िल उम्मति अला रअस मिअति कुल्लि सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत इस उम्मत में हर सदी के सिरे पर एक ऐसी पर्सनैलिटी को, एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसी हस्ती को दुनिया में खड़ा करेगा, मैं युजद्दिदु लहा दीनहा, जो इस उम्मत के लिए उम्मत के दीन को साफ सुथरा और खरा करके पेश फरमा देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका मौला आखिरी नबी हैं। हुजूर के बाद कोई नबी पैदा हो सकता, हुजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के अंदर ऐसे उलमा, ऐसे दीन के रखवाले, ऐसे दीन का परचम बुलंद करने वाले मुजद्दिदीन, उलमा, मुहद्दिसीन, फुकहा, दीन के खादिम क़यामत की सुबह तक आते रहेंगे, जो दीन लोगों के सामने खरा और सुथरा करके पेश करते रहेंगे। उन नफूसे कुदसिया में से एक मनसब जो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस हस्ती को अता करता है, उसे मुजद्दिद कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मुजद्दिद। मुजद्दिद का माना तजदीद का इहयाउ मन दरसा मिनल अमल मिनल किताब व सुन्ना वल अमरु बिमुक्तदाहुमा। तजदीद कहते हैं किताब व सुन्नत यानी कुरान और हदीस के एतबार से वो चीजें जो उम्मत में नापायद हो चुकी हैं, मिट चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, और उनकी जगह पे गुमराहियों ने, दलालतों ने, कुफर ने या बिदअत बराजनाद हो गई, और उस सुन्नत की जगह पे बिदअत आ गई, हिदायत की जगह पे गुमराही आ गई, और दीन के अकायद की जगह पे लोगों ने कुफर फैलाना शुरू कर दिया। तो मुजद्दिद का काम यह है, मुजद्दिद आता है, कुफर के अंधेरे को दूर करता है, इस्लाम की रोशनी लोगों के सामने वाज़े कर देता है, गुमराही दूर करता है, हिदायत का रास्ता दिखा देता है, बिदअत को दूर करता है, और सुन्नत मुस्तफा का परचम बुलंद फरमा देता है। हर सदी के सिरे पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत में 1, 2, 4 और मुख्तलिफ जगह पे कई ऐसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अफराद एक सदी में भेजे जिन्होंने तजदीद की, इस्लाम की, दीन की। पहली सदी आई, पहली सदी में
حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مجدد بن کے آئے، دوسری صدی آئے۔ امام محمد بن ادریس شافعی مجدد بن کے آئے، تیسری صدی آئی۔ امام ابو الحسن اشعری مجدد بن کے آئے، چوتھی صدی آئی۔ امام ابو الحامد اسفرائینی مجدد بن کے آئے، پانچویں صدی آئی۔ امام محمد غزالی مجدد بن کے آئے، چھٹی صدی آئی۔ امام فخر الدین رازی مجدد بن کے آئے، ساتویں صدی آئی۔ امام تقی الدین ابن دقیق مجدد بن کے آئے، آٹھویں صدی آئی۔ زین الدین عراقی مجدد بن کے آئے، نویں صدی آئی۔ خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی مجدد بن کے آئے، دسویں صدی آئی۔ ملا علی قاری محدث مکہ مجدد بن کے آئے، گیارہویں صدی آئی۔ حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی مجدد بن کے آئے، بارہویں صدی آئی۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ مجدد بن کے آئے، تیرہویں صدی آئی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلی رحمت اللہ علیہ مجدد بن کے آئے، اور جب 14ویں صدی آئی، عرب و عجم شرق و غرب شمال و جنوب سے اپنے عجم کے عرب کے بول اٹھے۔ اگر 14ویں صدی میں مجددیت کا سہرا کسی شخص کے سر پہ سجتا ہے تو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کی ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14ویں صدی کے مجدد عرب و عجم کے علماء نے لکھا، مجدد اور امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے اس منصب کے اعتبار سے جو تجدیدی کارنامہ سر انجام دیا، میرے امام کو اللہ رب العزت نے علم بھی اعلیٰ عطا فرمایا، عمل بھی اعلیٰ، اور سب سے بڑی طاقت اور دولت جو انسان مومن کے پاس ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے۔ اور بس ایک ذرا سبحان اللہ، بس میں انشاءاللہ اپنی بات مکمل کر لوں گا، تھوڑے وقت میں ذرا گج بج کے کہو سبحان اللہ ذرا۔ سب سے بڑی دولت اور طاقت، اور 1000 کتابیں لکھی، مختلف علوم و فنون پر آپ نے کتابیں لکھی، کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس میری کتابیں میری نجات کے لیے کافی ہیں، میرا علم میری نجات کے لیے کافی ہے، اور میری محنت اور اسلامی خدمات میری نجات کے لیے کافی ہے۔ جب بھی کہا تو کہا اے عشق تیرے صدقے، اور بنا قدر سبحان اللہ، یہی کہا کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا۔ کیا ہے ہمارا یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جس وقت قبر جاؤ گے تو پھر کیا بنے گا؟ میرے امام فرماتے ہیں لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سمجھ آ رہی میرے کے بابو سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ امام فرماتے ہیں لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے، پڑھ دیں لاہد میں عشق رخے لاہد میں عشق رخے لاہد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے
رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ. فرمایا ہم تو قبر میں حضور کے عشق کا چراغ لے کے جا رہے ہیں، تم کیا لے کے جا رہے ہو؟ ان لوگوں کو مخاطب کیا، فرمایا کہ تم کیا لے کے جا رہے ہو؟ رسول اللہ کی توہین، گستاخی، بے ادبی کرنے والوں، تم کیا لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا کہ خدا پہ دبا، دروغ کا جو چھونپا، یہ کس لعین کی غلامی کا داغ لے کے چلے؟ تم اس لعین کی داغ کو لے کے جا رہے ہو. اپنی کتابوں میں ہندوستان کے مدرسوں سے کتابیں لکھی گئی امام اہل سنت کے دور میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ خدا وہ ہے جو جھوٹ بول سکتا ہے. مولوی اسماعیل زیرمی نے یک روزہ میں لکھا، اسی طرح مولوی رشید گنگوئی نے اپنی کتاب میں فتوے میں لکھا کہ نعوذ باللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ خدا کا جھوٹ بولنا نعوذ باللہ واقع ہے. امام فرماتے ہیں خدا پہ دبا، دروغ کا جو تھونپا، یہ کس لعین کی غلامی کا داغ لے کے چلے؟ تم یہ لعنتی داغ لے کے جا رہے ہو. احمد رضا قبر میں حضور کے عشق کا چراغ لے کے جا رہا ہے. امام اہل سنت رحمت اللہ کی ذات گرامی قدر نے وہ تجدیدی فریضہ سر انجام دیا کہ جس طرف سے کوئی باطل کی آواز اٹھی، امام اہل سنت نے قلم پکڑا اور قلم پکڑ کے علمی میدان سے قرآن و سنت کے دلائل کے انبار لگا کے ان فتنوں کا رد فرما کے شریعت اسلامیہ کا چہرہ ستھرا کر کے امت کے سامنے پیش فرما دیا. ہندوستان کے ایک مولوی نے اپنی کتاب میں یہی عقیدہ لکھا نعوذ باللہ تعالی کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. مسلمانوں کا یہ مسلمہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ ہمارا خدا وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے. بولے ہر عیب سے، اللہ کی تسبیح ہے، سب بول دیں ہر عیب سے. ہمارا خدا وہ ہے جو ہر عیب سے سبوح ہے، قدوس ہے، غنی عن العالمین ہے. وہ ہر عجز سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے، منزہ ہے. ہمارا خدا پاک ہے، جھوٹ بول سکتا نہیں. لیکن مدرسوں سے کتابیں لکھی گئی اور انہوں نے کہا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. میرے امام نے قلم پکڑا اور ایک مکمل مستقل کتاب لے کے درجنوں دلائل دے کے اس بات کو واضح کیا، سبحان السبو ان عیب کذب مقبو، کہ ہمارا خدا وہ ہے جو جھوٹ سے پاک ہے. پوری مستقل کتاب تحریر فرمائی. ایک اور نیچری نے اللہ رب العزت کے بارے میں یہ عقیدہ بیان کیا کہ نعوذ باللہ خدا اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اور اپنی کرسی پہ جب بیٹھتا ہے تو وہ کرسی اس کے بوجھ سے چڑ چڑ کرتی ہے، اور 4 انگلی بھی کرسی بڑی نہیں بلکہ پوری برابر کرسی ہے. اور یہ عقیدہ باقاعدہ کتابوں میں لکھا. آپ غیر مقلد عالم وحید الزمان حیدرآبادی کی کتاب تفسیر وحیدی اٹھائیں، آیت الکرسی کی تفسیر میں لکھتا ہے کہ اللہ کی کرسی اللہ کے بوجھ سے چڑ چڑ کر رہی ہے، اور اللہ جب کرسی پہ بیٹھتا ہے تو کرسی 4 انگلی بھی بڑی نہیں رہتی، پوری فٹ فاٹ آتی ہے. اللہ کے لیے مجسمہ ہونا ثابت کیا، جسم ثابت کیا، حالانکہ ہمارا خدا جسم سے، جہت سے، مکان سے پاک اور منزہ ہے. تعالی عن الجنس والجہاد، وہ جنس و جہت سے پاک ہے. اللہ کی ذات وہ ہے جو کسی چیز کی محتاج ہے. امام نے قلم اٹھایا، قبار القہار علی مجسمت الفجار، مجسمین فاجروں کا رد کرتے ہوئے آپ نے اس بات کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ خدا وہ ہے کہ جب زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ جنات، نہ فرشتے، نہ لو، نہ قلم، نہ عرش، نہ کرسی، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے. جب یہ نہیں تھی رب اس وقت بھی تھا، اور جیسے تھا ایسے ہی ہے اور ایسے ہی رہے گا. اس کی ذات میں تبدیلی، چینجنگ اور تغیر ہو سکتا
کیونکہ جس میں تغیر آ جائے، چینجنگ آ جائے، تبدیلی آ جائے اور جو ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتا جائے وہ چیز حادث ہوتی ہے، ختم ہو جانے والی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ باقی رہ سکتی۔ اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو ہمیشہ قائم پہ نفس ہی ہے، قائم پہ ذات ہی ہے، اسے کسی چیز پر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور مولوی اٹھا کتاب لکھی اور رسول اللہ کی ذات گرامی قدر کے بارے میں لکھا۔ کتاب کا نام تقویۃ الایمان، لکھنے والا مولوی اسماعیل دہلوی اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھا، کہتا ہے رسول کو غیب کی کیا خبر، نعوذ باللہ، رسول کو غیب کی کیا خبر۔ دوسرا مولوی اٹھا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا، لکھنے والا مولوی خلیل احمد سہارنپوری، ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند، اپنی کتاب براہین قاطعہ صفحہ 55 پر لکھتا ہے، نعوذ باللہ رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ تیسرا اٹھا مولوی اشرف علی تھانوی، کتاب کا نام حفظ الایمان، صفحہ نمبر 13، لکھتا ہے کہ نعوذ باللہ جیسا حضور کو علم ہے، بقول زید دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس سے بعض علوم غیبیہ مراد ہے یا کل، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے۔ ایسا علم غیب تو ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ نعوذ باللہ کہتا ہے اگر حضور کو بعض علم غیب ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے۔ اس طرح کا علم تو جانوروں پاگلوں کو بھی حاصل ہے۔ جب ان مولویوں نے اپنی کتابوں میں رسول اللہ کی شان میں توہین اور گستاخی کی، میرے امام نے قلم اٹھایا اور حضور کے علم غیب پر 5 کتابیں لکھی۔ سمجھ آئی تو میرے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے تاکہ ذرا اپنا محفل کا بھی ماحول ذرا پیش نظر رہے نا، محبت سے کہہ ذرا سبحان اللہ۔ کہا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کی، امام نے 5 کتابیں لکھی۔ کتنی کتابیں؟ 5۔ اللؤلؤ المکنون فی علم البشیر ما کان وما یکون، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، انباء المصطفیٰ بحال سر و اخفیٰ، 5 کتابیں لکھی اور حضور کے علم وافر و قصیر کو بیان کر کے آپ نے فرمایا میرے آقا کا علم تو یہ ہے، آقا سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، آقا دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے، آقا وہ جو تجھی پہ عیاں نہیں، وہ کمال حسن۔ فرمایا حضور کا علم تو یہ ہے کہ گزر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی معراج کی رات عرش الہی پر ہو رہی ہے اور حضور کی نگاہ پاک زمین کی پنہائیوں اور اپنے غلاموں کے دلوں کی حالت کو دیکھ رہے ہیں۔ تم کہتے ہو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ کون سی دیواریں ہیں جس کے پیچھے کا اللہ کے محبوب کو علم نہیں ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ نگاہ نبوت عطا فرمائی اور وہ علوم وافرہ اور قصیرہ عطا فرمائے ہیں کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو عطا فرما دیا۔ ایک دوسرا اٹھا، اس نے کہا کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ کتاب تقویۃ الایمان، مولوی اسماعیل دہلوی نے کتاب تقویۃ الایمان میں لکھا، کہتا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ امام نے قلم اٹھایا، منیت النبی ان التشریع
بے ید الحبیب کتاب لے کے ثابت کیا کہ اللہ نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں اختیارات کے خزانے عطا فرما دی، اختیارات کی کنجیاں عطا فرما دی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ اختیار دیا ہے، چاہے تو انگلی کے اشارے سے چاند کو توڑ دیں، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، چاہیں تو انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، اور چاہیں تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس مقام اثر پہ لے آئیں۔ نظم کی صورت میں لکھا اور نثر کی صورت میں، نثر میں کتاب لکھی، اور جب نظم کی بات آئی تو آپ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، ارے چاند اشارے سے ہو چاک سو الٹے پاؤں پلٹے۔ مل کے پڑھتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے وہ چاک انت نجدی دیکھ لے، قدرت رسول اللہ کی انت نجدی دیکھ لے، قدرت رسول اللہ کی۔ پائندہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات دینیہ کی کہ بے شمار پہلو ہیں، جس پہلو پر بات کی جائے موضوع طویل ہے، میں علاقے کے حساب سے آخری جو بات ہے وہ کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ ہر جہت سے امام اہل سنت نے مجددیت کا جو تقاضا تھا اس کو اس انداز سے پورا کیا کہ اپنا حق ادا فرمایا۔ کسی اللہ رب العزت کی تقدیس پر حملہ کرنے والے نے بات کی تو آپ نے تعقب فرمایا، حضور کی عظمت پر اعتراض کرنے والے نے بات کی، آپ نے تعقب فرمایا، کسی نے حضور کے صحابہ کے بارے میں بات کی تو امام نے تب بھی تعقب فرمایا۔ جب حضور کی اہل بیت کی بات آئی تو امام اہل سنت نے پھر بھی اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا کا محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہمارے وہ عقیدے کے امام ہیں جنہوں نے ہر جہت سے اہل سنت کے عقائد و نظریات کو، اس کے تمام جوانب و اطراف کو دیکھ کر اہل سنت کا جو معتدل عقیدہ اور صراط مستقیم والا عقیدہ جو رافضیت سے بھی پاک ہے، خارجیت سے بھی پاک ہے، ناصبیت سے بھی پاک ہے، رافضیت سے بھی پاک ہے، نہ جبر والا، نہ قدر والا، نہ رافضیت والا، نہ خارجیت والا، یہ عقیدہ جو صراط مستقیم والا عقیدہ ہے اس کی تشریحات کر کے آپ نے اہل سنت کے سامنے پیش فرما دی۔ آج اگر کوئی بندہ اہل سنت کا نام لے کے چور دروازہ نکال کے اہل سنت کے عقیدے میں نقب لگانے کی کوشش کرے، جب تک وہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے انحراف نہیں کرے گا اس کو کوئی دروازہ چوری کا ملنا، بولے ملنا، یعنی جب تک وہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر قائم رہے گا تو انشاءاللہ نہ ناصبیت کی طرف جائے گا نہ خارجیت کی طرف جائے گا، پکا ٹھکا سنی رہے گا۔ کیونکہ امام اہل سنت نے ناصبیت کے دروازے بھی بند کر دیے، خارجیت رافضیت کے دروازے بند کر دیے، اور یہ وعدہ کر دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ۔
وہ امیر معاویہ کی بات بھی کرتے ہیں، وہ مولا علی کی بات بھی کرتے ہیں۔ جب مولا علی کی بات آتی ہے تو ان کی عظمت و شان بیان کرتے ہیں، جب حضرت امیر معاویہ کی بات آئے ان کی عظمت و شان بیان کرتے ہیں، لیکن اعتدال سے ہٹ کر نہیں۔ جو اہل سنت کا منہج اور عقیدہ اس کے مطابق وہ افضلیت کا مسئلہ ہو، مشاجرات صحابہ کا مسئلہ ہو، تو یہ بات دو ٹوک ایک جملے میں لکھ کے گئے کہ جب مشاجرات صحابہ کی بات آئے، جنگ جمل کی بات آئے، جنگ صفین کی بات آئے، تو فرماتے ہیں حق بدست حیدر قرار ہے۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں حق بدست حیدر قرار ہے، امیر معاویہ بھی ہمارے سردار ہیں اور ان پہ لان و تان کار فجار ہے۔ جب مشاجرات صحابہ کی بات آئے گی تو حق حضرت علی کے ساتھ ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ کے خلاف کو بولنے کی اجازت۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ سنی حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کے مقابلے میں مانتے ہیں تو فرمایا یہ ذہن گمان سے بات نکال دو۔ فرماتا ہے امیر معاویہ کی عظمت کا گھوڑا 500 سال تک تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتا رہے تو وہ علی کی عظمت تک پہنچ سکتا، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے۔ اور جو منقبت امام اہل سنت نے فارسی میں مولا علی کی لکھی ہے منقبت، اس منقبت کے 2 شعر پڑھوں گا۔ فرماتے ہیں مولا علی یا علی ناسبیرا بغض تو سوئے جہنم را نمود، رافضی از حب کاذب در سکر در آمدہ۔ یا علی ناسبی آپ کے بغض میں جہنم میں جائے گا، رافضی آپ کی جھوٹی محبت میں جہنم میں جائے گا، اور سنی آپ کی سچی محبت میں جنت میں جائے گا۔ اور اگلا جملہ سنیں ذرا، اگلا جملہ عرض کرتے ہیں کہ رسد مولا بمہر تابناکت نجم شام، کہ رسد مولا بمہر تابناکت نجم شام، گرچہ بنور صحبت او صبح انور آمدہ۔ یا علی آپ کے دوپہر کے چمکتے سورج تک، وہ جو کرنا ایک طرف مولا علی کی عظمت کا دوپہر کا چمکتا سورج اور ایک طرف شام کا ستارہ، آگے سمجھ کے نہیں آئی، سمجھ یاد ہے انشاءاللہ۔ ایک طرف مولا علی کی عظمت کا چمکتا سورج اور ایک طرف شام کا ستارہ، یہ شاعر کا استعارہ سمجھیں۔ عرض کرتے ہیں کہ رسد مولا بمہر تابناکت نجم شام، یا علی آپ کے چمکتے سورج تک شام کا ستارہ، حضور کے صحابہ ستارے، اور شام کا ستارہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ کہا علی آپ کی عظمت چمکتے سورج تک، شام کا ستارہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ وہ بنور صحبت کو صبح انور آمدہ، لیکن رسول اللہ کی صحبت سے جتنا نور پایا ہے روشنی شام کا ستارہ بھی کرتا ہے، لیکن عظمت مولا علی تک پہنچ سکتا، یہ عقیدہ سمجھا دیا۔ اور امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کی بات لکھی، اہل بیت کی بات لکھی، اور یہ بعض دو ٹوک انداز میں کتابیں لکھی۔ ہمارے برادر محترم مولانا مناظر اسلام مولانا مفتی فدا حسین رضوی صاحب تشریف فرمائے، انہوں نے ماشاءاللہ اسی موضوع پر افضلیت سیدنا شیخین سیدنا ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی افضلیت پر کتاب بھی لکھی، وہ آپ کتاب خریدیں، اس کو پڑھیں۔ یہی عقیدہ امام اہل سنت رحمت اللہ نے بیان فرمایا کہ اہل سنت و جماعت کا صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر، بولے سیدنا ابوبکر، یہی داتا صاحب کا عقیدہ، یہی غوث پاک کا عقیدہ، یہی اعلیٰ حضرت بریلوی کا عقیدہ ہے۔ داتا صاحب نے جب لکھا تو کہا منہم شیخ الاسلام و بعد الانبیاء بہترین انام، فرمایا ان امت کے ولیوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر آنے والا ولی شیخ الاسلام ابو بکر صدیق ہے، وہ صدیق اکبر مقدم ہما خلائق از پس انبیاء وروانہ باشد کے قص قدم پیشے بین حد۔ فرمایا صدیق اکبر نبیوں کے بعد سب سے افضل مقام اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔
وروا نہ باشد کہ کس قدم پیشے بین حد، کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ ابو بکر صدیق سے آگے قدم رکھے. یہ داتا علی بیری کا عقیدہ. اور جب غوث پاک نے لکھا تو غوث پاک فرماتے ہیں حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے سب سے زیادہ مقام پانے والے صحابہ وہ 1400 صحابہ ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے حضور کی بیعت کی ہے. بس آخری بات مکمل کرتا رہا محبت سے کہ سبحان اللہ. 1400 صحابہ میں سے وہ فضیلت والے جو 313 بدر میں شریک ہوئے، 313 میں سے وہ 40 فضیلت والے جو حضرت عمر کے سلام کرنے پر 40 پورے ہوئے، ان 40 میں سے 10 فضیلت والے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور ان 10 میں سے تشریف رکھیں. بس آخری بات ذرا مکمل کرنا. تشریف رکھیں. فرماتے ہیں عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جن کو جنت کی حضور نے دنیا میں بشارت عطا فرمائی، اور ان عشرہ مبشرہ میں سے بھی افضل وہ ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اور خلفائے راشدین میں سے غوث پاک کا عقیدہ، داتا علی بیری کا عقیدہ، غوث پاک فرماتے ہیں افضلہم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم. فرماتے سب سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی. تو جو داتا صاحب کا عقیدہ ہے، جو غوث پاک کا عقیدہ ہے، اسی عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے کتابیں تحریر فرمائی اور یہ پیغام دیا کہ صحابہ کی عظمت کو دلوں میں بٹھا لو، حضور کی آل کی عظمت کو دلوں میں بٹھا لو. انشاءاللہ ان دونوں کی محبت کو لے کے چلو گے تو 2 جہانوں میں بیڑا پار ہو جائے. آخری شعر امام فرماتے ہیں سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور مل کے پڑھتے ہیں سنت کا ہے بیڑا پار.